مجھے ایک رن ڈاؤن دیں کہ اس وقت انڈسٹری کا، بزنس کا کیا حال ہے اس پوری صورتحال میں، ان تمام لوگوں کا جو کسی بھی صورت سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ منسلک ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جو کہ شاید ہمارے اس صورتحال سے منسلک نہیں ہے، تو کیا گزر رہی ہے اس وقت انڈسٹری پہ، بزنس پہ؟ شکریہ جناب. جو حالات آپ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی دوستوں نے بات کی ہے، انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے بھی، اور مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بات کی، ڈار صاحب کے حوالے سے بات کی، یا مارکیٹ میں جو جنرل کموڈیٹیز جو گڈز پورٹوں پہ آئی ہیں اور کلیئر نہیں ہو رہی، تو وہ کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں. تو انڈسٹری بھی ڈیفینیٹلی اس سے باہر تو نہیں ہو سکتی. تو انڈسٹری کے پاس بھی ایسی کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے، کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہلے ہی بہت زیادہ ہے. 16% کائبر ہے، 3% اس پر آپ کا جو فردر 3-4% بینک اپنے سروس چارجز لے رہا ہے. تو اس پہ انڈسٹری کہاں چل سکتی ہے؟ اور انفلیشن کی وجہ سے اور را مٹیریلز کی شارٹیج کی وجہ سے انڈسٹری بھی جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی. یعنی کہ اس پہ ایک تو کائبر کا لوڈ آیا، پھر بجلی کی پرائسز جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، کیونکہ جو گڈز باہر سے آ رہی ہیں ان کو اتنا یہ انرجی کی شارٹیجز اور ان کی جو انفلیٹڈ پرائسز پہ نہیں آ رہی، ویئر ایز جو لوکل گڈز پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ یہ ساری ہٹ سہ رہی ہیں. اور گیس کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہوا کہ گیس از ناٹ اویلیبل ان دا ونٹر. تو انڈسٹری کے پاس بھی آن دا ہول تو اتنی اچھی سچویشن نہیں ہے. اب ان مشکل حالات میں کیا جا سکتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کر لیں جس سے ہماری کچھ نہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے اس صورتحال میں؟ اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے پوری طرح سے ایکسچینج ریٹ کی بات نہیں کی ہے. تباہی ہے اس وقت، ڈالر وغیرہ تو کہیں مل نہیں رہا ہے، اور اب اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ڈالر نہیں ہے کسی قسم کی بھی امپورٹ دینے کے لیے، سوائے اس کے کہ آپ کا آئل وغیرہ تھوڑا بہت امپورٹ کر لیں، ورنہ کسی اسینشن کی نہیں ہے. تو سروائیول بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. پھر ہمیں اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز بھی دینی ہیں، تو کیا کرے یہ حکومت اس وقت؟ دیکھیں، اس وقت کچھ چیزیں آپ کے پاس ایکسپورٹیبل ہیں. کچھ نقصانات کو ہم اگر اچھے طریقے سے ڈیلیبریشن کریں اور اسٹیک ہولڈرز کو سامنے گورنمنٹ بٹھا کے بات کرے تو میرے خیال کچھ نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ اس وقت آپ کے پاس تقریباً 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ شوگر سرپلس پڑی ہوئی ہے، اور شوگر انڈسٹری آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے پچھلے پورے سال سے کہ ہمیں جو ہے شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ اب نیا کرشنگ سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا، اور اس وقت ان کے پاس پریویس بیلنس جو ہے وہ 10 لاکھ ٹن کا موجود ہے. اور سیلاب نے بھی شوگر کی کراپ کو اتنا برا ہٹ نہیں کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم یہاں سے 5-7 لاکھ ٹن کی یہاں اجازت دیں تو کچھ ڈالرز آپ کے یہاں سے آ سکتے ہیں. کچھ گورنمنٹ ایک قدغن لگائے کہ دیکھیں کووڈ کے دنوں میں حج نہیں ہوا، عمرے نہیں ہوئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹریولنگ پر بھی بین لگائی جائے، صرف بزنس ٹریولنگ ہو، فیملی ٹریولنگز نہ ہوں، اور حج اور عمرہ جو ہے اس کو ایک دفعہ وہ اس پہ سختی کریں. 5 سال میں ایک حج کر لیں یا ایک عمرہ کر لیں. کچھ ڈالر آپ کے وہاں سے بھی بچیں گے. اور جو ٹریولرز پاکستان سے، بزنس ٹریولرز ہی بھلے کیوں نہ ہوں، اگر وہ بھی ابراڈ جاتے ہیں تو وہ بھی کھلا پیسہ نہ استعمال کر سکے. ان کے کریڈٹ کارڈ پر بھی ایک لمٹ ہو کہ $200 سے زیادہ وہ پر ڈے استعمال نہ کر سکیں.